کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے نماز فجر کا وقت صبح سورج نکلنے سے پہلے تک کیوں مقرر کیا؟ کیوں اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمام مسلمان نماز فجر سے پہلے اٹھیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے بستر چھوڑ دیں؟ جو لوگ مسلسل ایک سال فجر کے وقت بھی سوئے رہتی ہیں، ان کے جسم میں کون سی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فجر کی نماز ہم پر کب اور کیسے ہوئی تھی۔ ان 5 نمازوں میں فجر کیوں شامل کی گئی تھی؟ پیارے دوستو، ہمارے سب کے آقا ساکی معاشر تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے کہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ واقعہ مختصر کرتے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے چلے گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں سے نوازا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے درخواست کر کے نمازیں کم کروا لیں، 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے۔ آخر کار امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس طرح امت محمدی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ نماز فجر ادا کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اس قدر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور تا کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا و ما فیہا کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تو ہمارے خیال سے وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت میں
جنت میں داخل کر دے گی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر بھی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ رات کو جلد سو جایا کریں۔ رات کو جلد سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم صبح جلد اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح باجماعت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگا لینا چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہو تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کی جائے۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ سارا دن تو اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں لگتیں۔ وہ ساری رات کسی سوچ و بچار میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کی عادی ہو جاتی ہیں۔ وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے؟ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی اور ان کا سارا دن خوشی سے گزر جاتا ہے۔ ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح و شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر معمور کیے گئے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتا ہے جو آپ کو تندرست اور توانا رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصان ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی
فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو ہر صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں اتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔